Starting with the greatest name of Allah Almighty. Today our lecture about the malnutrition. But in previous lecture we already told about the malnutrition and what is the types of malnutrition. So now we will be discuss about the further types of malnutrition. جو آج ہمارا لیکچر ہے وہ malnutrition کے further types کے بارے میں ہے. کل ہم نے پروٹین انرجی malnutrition پڑھا ہے. آج ہم جو ہے mineral ڈیزیز MDD اور اس کے ساتھ اس کے ٹائپس پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کی تھرڈ جو ٹاپک ہے اوور انٹیک آف نیوٹریشن پڑھیں گے. مال نیوٹریشن اس کو کہتے ہیں جب غذا ایسے غذا لے جو آپ کی پروٹین غذا اس میں موجود ہو یا اس سے زیادہ ہو, اس کو ہم مال نیوٹریشن کہتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے کہ مال نیوٹریشن کے جو منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز کیا ہے. منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز وہ ہے جو کہ ایک بندہ ایک پرسن کانسٹنٹلی وہ نیوٹریشن لیتے ہیں لیکن اس کی فال ڈاؤن ہوتی ہے, اس کو کوئی وہ منرل پورا نہیں ہوتی اس کی جسم میں, اور جس جسم سے اس کی جسم میں بیماری پیدا ہوتی ہے اس بیماری کو کیا کہتے ہیں, منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز. Mineral deficiency disease occur when a person mineral intake constantly fall, یعنی وہ constantly اس کو انٹیک کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. below the recommended requirement, یعنی جس چیز کی ضرورت ہو, جتنی مقدار میں ضرورت ہو وہ اس مقدار سے کم لیتے ہیں, اور they cause the following diseases, وہ پھر اس سے یہ ڈیزیز بنیں گی. یعنی وہ کانسٹنٹلی وہ منرل لیتے ہیں لیکن اس کی مقدار کے کم ہے تو اس سے یہ ڈیزیز بنے گی. نمبر 1 انیمیا وہ بیماری ہے جو ریڈ بلڈ سیل میں آئرن کی کمی کرتی ہے, اور آئرن کی کمی ہوتی ہے تو آئرن کی جب کمی ہو جاتی ہے تو آئرن کی بلڈ کی کینسر بھی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیئر کے یعنی جو بال ہے وہ لوز ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ نیل اور ہیئر جو یعنی وہ دونوں لوز ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں دن بدن. means lesser than the normal quantity of red blood cell or hemoglobin in the blood, یعنی جب بلڈ سیل میں آئرن کی کمی ہو جائے, بلڈ سیل میں جب جس کی نارمل یعنی جو تھی آئرن تھی نارمل لیزر آئرن, یہ ادھر آئرن ہے آئرن, اور اس کی بلڈ کی ہیموگلوبین کم ہو جائے ٹائم بائی ٹائم, اس کو کیا کہتے ہیں, اینیمیا بیماری کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ when the body is poor in iron, یعنی جب باڈی یعنی آئرن باڈی میں کم ہو جائے, اس کے ساتھ ساتھ اور absorption of the iron باڈی میں کم ہو جائے تو یہ بیماری کیا ہے, اینیمیا بیماری پیدا ہوتی ہے. اس کی سمٹم جو علامات ہوتی ہے وہ ہے ویکنس, بندہ اس کی علامات یہ ہے یہ بیماری کی کمزور ہو جاتے ہیں دن بدن, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیئر لوز یعنی اس کی بالیں گر جاتی ہے سر کے, اور یعنی ہیڈ کے بالیں گر جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے نیلز یا ناخن ہے وہ بھی گر جاتے ہیں دن بدن. اس کے ساتھ ایک دوسری بیماری پھر ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے آسٹیوپوروسس. آسٹیوپوروسس یہ بون کی بیماری ہے. یہ وہ بیماری ہے جب جسم میں بون جو ہے دن بدن بون جو ہے پور ہو جائیں گے, اور وہ فریگل یعنی اس کی جو ہے فریکشن ہوتی ہے, یعنی اس کی بونز میں دراڑیں بن جاتی ہے, بونز ٹوٹ جاتے ہیں. اس بیماری سے کس میں منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز, جب منرل جسم میں پورا نہ ہو جائے. آسٹیوپوروسس جو ہے وہ ڈیزیز ہے ان وچ بون بیکم دا پورسس اینڈ فریگل, جو ہے فریکشن ہوتا ہے بون کی. ایٹ آکر وین دا باڈی ڈزنٹ ٹیک کیلشیم اور وٹامن ڈی, وہ جب یہ بیماری جب پیدا آتی ہے جب جسم میں کیلشیم کی کمی ہو اور وٹامن ڈی کی کمی ہو تو جسم میں یہ بون آسٹیوپوروسس بیماری پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گوئٹر بیماری جو ہمارے پاس ہے وہ ہے یہ جو کہ منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز سے یہ بیماری بھی ہوتی ہے کہ یہ گردن میں جو ہے ایک گردن گلینڈ جو ہے وہ خراب ہوتے جاتے ہیں, تھائرائڈ بنتے ہیں. اس کے ساتھ اس میں جسم ہوتی ہے اور گلینڈ جو ہے بڑے ہوتے جاتے ہیں. اس بیماری کو ہم کیا کہتے ہیں, ہم گوئٹر بیماری کہتے ہیں. گوئٹر جو کہ وچ تھائرائڈ گلینڈ پریزنٹ اینڈ نیکٹ enlarge the gland enlarge, یعنی یہ گلینڈ جو تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ انکریز ہوتے جاتے ہیں نیک میں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیفیشنسی یہ آئیوڈینین یعنی آئیوڈینین ڈیفیشنسی, اس باڈی میں جب آئیوڈینین کم ہو جاتی ہے منرل تو اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے.
یہ ساری جو کہ انیمیا، آسٹوپوروسس اور گیٹر جو بیماری تھی گویٹر، یہ سارے منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز سے پیدا ہوتی ہے. یعنی جب جسم میں منرل جو مقدار میں نہ جائے، منرل کی مقدار کم ہو، تو یہ سارے بیماری پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو تھرڈ بیماری اس سے پیدا ہوتی ہے کس چیز سے؟ مال نیوٹریشن سے. اس کی اوور انٹیک آف نیوٹرنٹس، یعنی نیوٹرنٹس کو زیادہ کھانا. یعنی جب مقدار آپ کو جتنے نیوٹرن کے چاہیے کیوں اس سے زیادہ کھانا، اس کو اوور انٹیک نیوٹرنٹس کہتے ہیں. یعنی مال نیوٹریشن بھی وہ ہے، یعنی نیوٹرن مقدار کی کم ہو یا مقدار سے بہت زیادہ، اس کو مال نیوٹریشن کہتے ہیں. تو اوور انٹیک نیوٹریشن میں کیا ہوتی ہے؟ یہ کمپوزیشن آف دا ہائر کلورین ڈائٹ لیڈ ٹو دا اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی. یعنی جب جسم میں کلورائل کی اتنی مقدار ہو جائے وہ اس کو ایبزارو نہ کرے اور کنسپشن نہ ہو، اور اس سے کے ساتھ جو بندے پرسن ہے اس کی ویٹ، جسم کی ویٹ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کی اوبیسٹی پیدا ہوتی ہے. پیپل میں بھی سفر، یعنی مینی آف دا پیپل وہ جو شکار ہوتے ہیں فرام، یعنی ہائپر ٹینشن، اس بیماری سے پھر وہ ہائپر ٹینشن کا بھی شکار ہوتے ہیں، لیور کا شکار ہوتے ہیں، لیور بیماری کا. اس کے ساتھ رینل اینڈ ہارٹ ڈس آرڈر ہوتی ہے، یعنی لیور کی جو رینل کی کیوٹی جو رینل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لیور اور رینل جو ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہارٹ ڈیزیزز، یعنی ہارٹ کی بیماری بھی آتی ہے جب انٹیک یعنی زیادہ منرل کھانے کی وجہ سے. اس کی اوور ٹیکنگ آف دا وٹامن ڈی کاز دا رینل ڈیمیج. یعنی جب وٹامن ڈی اور کیلشیم یا وٹامن ڈی زیادہ کھانا سے آپ کی رینل ڈیزیز جو ہے وہ کاز ہوتی ہے، اس کی رینل ڈیمیج ہو جاتی ہے. اب کاسز آف مال نیوٹریشن، یہ مال نیوٹریشن کس طرح کاز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے مال نیوٹریشن اس کو کہتے ہیں جب آپ کو مقدار کی کافی جو غذا ہے وہ خوراک میں کافی نہ ہو یا مقدار سے زیادہ ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم مال نیوٹریشن کہتے ہیں. اب کاسز آف مال نیوٹریشن کیا ہے؟ یعنی مال نیوٹریشن کس چیز کی وجہ سے یہ مال نیوٹریشن کاز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے مال نیوٹریشن یعنی جب کاز ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ جسم جو ہے ہمارے پاس ڈائٹنگ غذا جو ہے وہ ایک بیلنس چاہتے ہیں. یعنی جتنے بھی آپ غذا کریں، جتنے بھی آپ اچھی خوراک کھائیں، لیکن ایک بیلنس کے ساتھ کھائیں. جو کہ لوگوں کو ایک بیلنس کی پتہ نہیں ہوتے، لیگ آف نالج آف بیلنس کی پتہ نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے وہ مال نیوٹریشن جو نیوٹرنس ہوتے ہیں، منرلس ہوتے ہیں، اس کو زیادہ کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مال نیوٹریشن بیماری پیدا ہوتی ہے. یعنی مے بی ڈیو ٹو دا لیک آف نالج آف اے بیلنس ڈائٹ. یعنی جب ایک غذا کی مقدار معلوم نہ ہو تو اس کی مقدار معلوم نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ کھانا یا کم کھانے کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ پور ایبزارپشن آف نیوٹرین ان دا باڈی اینڈ کین آلسو بی اے ریزن فار مال نیوٹریشن. یعنی جب کہ آپ کی جسم کمزور ہو ایبزارپشن میں، یعنی جو نیوٹرین جو منرلز آپ کے جسم میں جاتے ہیں تو آپ کی جسم اس کو کرنے میں، اس کو ایبزارپشن میں یعنی آف نیوٹرین، اس کو ایبزارپشن میں نیوٹرین کی ایبزارپشن کرنے میں آپ کی جسم جو ہے وہ کمزور ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریزن بھی ہوتا ہے فار مال نیوٹریشن، کیونکہ جسم کمزور ہے تو آپ زیادہ کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو مال نیوٹریشن کی بیماری ہوتی ہے، مال نیوٹریشن کاز ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ پورٹی اینڈ امونگ دا موسٹ کامن ریزن آف مال نیوٹریشن. جو پورٹی ہے، غربت ہے دنیا میں، یہ مال نیوٹریشن کی ایک کامن ریزن ہے، جو کہ اس کی وجہ سے مال نیوٹریشن بیماری جو ہے وہ زیادہ دن بدن جو کہ بڑھ جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ پورٹی، غربت کی وجہ سے. جب زیادہ غربت ہوتی ہے تو مال نیوٹریشن آٹومیٹکلی جو کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ کاسز ہوتی ہے. کل انشاءاللہ یہ ہمارے تھا مال نیوٹریشن کے بارے میں، اس کے ٹائپس کے بارے میں. کل انشاءاللہ ہم ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں